اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح چاہو آؤ، جس طرح تمہیں اچھا لگے اس طرح آؤ، لیکن آگے کے لیے بھی کچھ بھیج دو، اپنے لیے کچھ آگے بھی بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین جانو کہ تم سب کے سب نے اس میں کسی بات کا شک نہیں کہ تم سب نے اللہ سے جا کر ملنا ہے۔ اور اے نبی، آپ ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسی طریقے سے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے وہ ایسی ہے کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز وہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی اور کر کے بھی دکھائی، یہاں تک کہ انسان بیت الخلاء میں اپنے قضاء حاجت کس طرح کرے، اس کے لیے کیا کیا احکامات ہیں وہ سب بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد انما انا لکم بمثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسا کہ باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، یعنی باپ جس طرح اپنے بچے کی ہر اعتبار سے اس کی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کس چیز کو بیان کیا آیا وہ قابل بیان ہے یا نہیں، بلکہ اس کی ہر ضرورت کو بیان کرتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تمہاری ہر ضرورت کو بیان کرتا ہوں۔ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ مشرکین مکہ نے یہ آپ علیہ السلام کا اور مومن ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو تو صحیح، ان کے نبی کو تو دیکھو، ان کے ساتھی کو تو دیکھو، ان کو بیت الخلاء تک کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات سنی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کے اٹھے، ہاں کیوں نہیں ہمیں بتائی ہے، اور پوری فہرست گنوا دی، یہ نہیں کرنا، اللہ کے نبی نے بتایا یہ نہیں کرنا، نہ تو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، نہ تو قبلے کی طرف پیٹ کرنی ہے، پورے احکامات کی فہرست بتا دی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ان معمولی سے احکامات، چھوٹے احکامات ہیں جن میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن اس سے ہی امت کیا ہے، راستے میں آپ کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام اذا اراد البرازہ اتنی دور نکل جاتے تھے جب قضاء حاجت کا وقت آتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج راستے چوراہے پر جس کا جہاں دل کرتا ہے وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ آیا قبلہ رخ ہوں، قبلے کی طرف رخ تو نہیں ہے، قبلے کی طرف پیٹ تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تاکید کے ساتھ ان دونوں کے بارے میں بیان کیا، لیکن کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نہ دین پڑھنے کی، سننے کی، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، باقی سب چیز پتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر سب کچھ کر کے بتایا، سب کچھ ہر ایک کی تعلیم دی حضرات صحابہ اکرام کو، اور حضرات صحابہ اکرام نے آگے منتقل کیا، اور آج سب کچھ محفوظ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، اگر کوتاہی ہے تو ہمارے اندر ہے، میرے اندر کوتاہی ہے کہ میں سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کل یہ بات آئی تھی کہ آپ قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی کہ عورتوں کو جو مخصوص ایام میں ماہواری کے جو دن ہوتے ہیں، ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں، ان میں شوہر کے لیے یہ جائز نہیں، ان دونوں کے لیے جائز نہیں کہ آپس میں جسمانی تعلق انٹرکورس کریں، اور ساتھ میں یہ بات بیان کی کہ جب خون بند ہو جائے، بلیڈنگ بند ہو جائے تو اس کے بعد نہا دھو کر پھر تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی مقام سے کیا جائے گا جس مقام سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جس کو اسی مینسز کی جگہ سے، باقی ناپاکی پاخانے کی جگہ سے، اسٹول کی جگہ سے وہاں سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ملعون من اتى امرأته فی دبرها، لعنتی ہے وہ شخص لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے کوسوں دور ہے جو اپنی بیوی کے پاس غلط مقام پر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی حائضا،
او امرأۃ فی دبرہا او کاہنا فصدق فقد کفر بما انزل علی محمد. آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں. آپ نے کہا جو شخص اپنی بیوی کے ناپاکی کے ایام میں اس سے تعلق قائم کرے اور پیچھے کے مقام پر اس سے تعلق قائم کرے، یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو نجومی ہے، علم غیب کی باتیں بتاتا ہے، اور پھر جا کے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان تینوں کے بارے میں آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد. تو ایسے شخص نے محمد پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا انکار کر دیا، یعنی حلال سمجھتے ہوئے ایسا کیا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مکمل کا انکار کر دیا. اب دیکھیے اسی بات کو آگے قرآن کریم نے بیان کیا، اور ہوا یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کی. جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین میں مکہ والوں کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ان معاملات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب جسمانی تعلق قائم کیا کرتے تھے تو آتے تو اسی مقام پر تھے جس مقام میں آنا جائز ہے، لیکن کوئی کس انداز میں آتا تھا، کوئی کس انداز میں اٹھ کر بیٹھ کر، ہر انداز میں وہ بالکل کھل کر اس عمل کو سر انجام دیا کرتے تھے. لیکن یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر کوئی شخص جائز مقام پر بھی آئے لیکن پیچھے کی جانب سے آئے گا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھینگا پیدا ہوگا. تو اب صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. مدینہ میں جو عورتیں پہلے سے آباد ہیں ان کے وہ نظریہ قائم ہے یہودیوں والا. تو جب ان کا آپس میں رشتہ ہوا، آپس میں رشتے قائم ہوئے، اور مہاجرین صحابہ نے اپنے انداز سے اس تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کی، تو جو انصاری خواتین تھیں ان کے آپس میں تنازع پیدا ہوا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے. چنانچہ یہ تنازع بڑھا اور آپ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ پہنچا. تو قرآن کریم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہودیوں نے جو یہ ہوا قائم کیا ہوا ہے اس کا جواب دیا ہے. تو قرآن کریم نے بات یہ کہی کہ یہودیوں کو چھوڑ دو، یہ جو فضول انہوں نے ایک توہمات بنا کے رکھے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم اپنی بیوی کے پاس اگر جائز مقام پر آتے ہو تو چاہے کس بھی کیفیت سے آؤ، آگے سے آؤ، پیچھے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، اٹھ کر آؤ، بیٹھ کر آؤ، تمہاری بیوی ہے، تمہاری کھیتی ہے، تم اپنی کھیتی کے پاس جس طرح آنا چاہو تم آ سکتے ہو. تو قرآن کریم اسی بات کو بیان کیا نساؤکم. اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کریم اصل بات کو تو بیان کرتا ہی کرتا ہے، لیکن معجزے کی بات یہ ہے قرآن کریم معجزہ ساتھ میں کئی مسئلوں کو حل کر دیتا ہے، پورے رشتے کی حیثیت اور حقیقت بیان کر کے رکھ دیتا ہے. جس طرح اس سے پچھلی بھی ایک آیت گزری ہے، اس کی تفصیل آپ کو بیان کی تھی. قرآن کریم نے کہا تھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں اور تم ان کے لیے لباس کی طرح ہو. اصل مسئلہ تو بیان کیا ساتھ میں میاں بیوی کے رشتے کی حقیقت اور اس کی پوری روحانیت بیان کر کے رکھ دی. اسی طرح یہاں پر بھی فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، یعنی تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم کسان ہو، تم مالی ہو، اور تمہاری بیوی تمہارے لیے ایک زمین کی حیثیت اور کھیت کی حیثیت رکھتی ہے. لہٰذا اس میں اشارہ کر دیا کہ ہمیشہ تم اس مقام پر آؤ گے جہاں سے بچہ پیدا ہوگا، جہاں سے پیداوار ہوگی. اگر تم غلط مقام پر آؤ گے تو وہاں سے تو پیداوار ہو نہیں سکتی، بچہ تو ہو نہیں سکتا. لہٰذا وہ مقام ایک کنایہ انداز میں، ڈھکے چھپے انداز میں مکمل بات بھی بیان کر دی اور حقیقت بیان کر دی کہ دیکھو تمہاری حیثیت مالی کی ہے، تمہاری حیثیت کسان کی ہے، اور کسان کا کام کھیتی کے ساتھ ظلم و زیادتی اور زبردستی نہیں ہوتا، بلکہ نرم و نازک انداز میں. ہاں اگر کوئی اضافی چیز جھاڑیاں آ جائیں تو پیار و محبت سے ان کو کاٹتا ہے، ایسا نہیں ہوتا اصل فصل کو کاٹ کے رکھ دے. تو فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری کھیتیاں تمہارے لیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں. اور فأتوا حرثکم، تم اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ انا شئتم، جیسا تمہارا دل چاہے. لیکن بس ایک بات ہے کہ تم نے غلط مقام پر نہیں آنا، باقی اٹھ کر آؤ، بیٹھ کر آؤ، جیسا تمہارا جی چاہے. وقدموا، یہ بات بیان کرنے کے بعد اب یہ پوری بات پچھلے کل کی بھی درس میں بات آئی، آج کی بھی بات آئی. تو قرآن کریم نے جب یہ اس موضوع پر بات کی تو فوراً ایک مومن کا، ایک انسان کے اس کے رخ کو تبدیل کیا. فرمایا وقدموا لانفسکم، ارے کچھ آگے کے لیے بھی بھیج دو. ایسا نہیں کہ ہم نے تمہیں کہہ تو دیا کہ انا شئتم، جیسا تم چاہو، ہر وقت یہ کام، ہر وقت اس کے بارے میں سوچنا نہیں، بلکہ تم آگے کے لیے اپنی نیکیوں کا انتظام کرو. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا اگر تم اپنی بیوی کے پاس آتے ہو تو نیت اولاد کی کرو. نیت صرف شہوت پوری کرنے، خواہش پورے کرنے کی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ صرف اس بات کا مقصود ہو کہ تم یہ کہو کہ میری خواہش پوری ہو. اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اس کی خواہش کے پورے ہونے کا بھی انتظار کرو. اور پھر جب یہ بات کہی کہ تم، چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے سامنے پہلی بھی روایت رکھی، آپ نے فرمایا تزوج الولود الودود، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت دینے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو.
آپ نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میں بقیہ امتوں پر تمہارے ذریعے سے فخر کروں گا جب میری امت بڑی ہوئی ہوگی۔ اب اس بات کا پتہ کیسے چلے گا کہ عورت جو ہے وہ زیادہ محبت دینے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو؟ اس کی ماں کو، اس کے گھر، اس کے دیگر خاندان کو، اس کے بارے میں جہاں بہت کچھ جانا جاتا ہے تو وہاں اس چیز کی بھی فکر کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھی کچھ بھیج دو، تم یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے ہو، تم یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہو، یہ ہمیشہ دارالقرار نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تم آئے ہو آگے کی زندگی بنانے کے لیے، لہٰذا آگے کی بھی فکر کرو۔ اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ان تمام معاملات میں تم نے بیوی کے پاس ناپاکی کے ایام میں نہیں آنا، غلط مقام سے نہیں آنا، ان سے تم کیسے بچو گے؟ ایک ہی چیز ہے، اس وقت کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ایک ہی، اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو تم ان چیزوں سے بچو گے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، وہ اس طریقے سے حاصل ہوگا کہ تم اس بات کا یقین رکھو کہ تم نے ایک دن اللہ سے جا کے ملنا ہے۔ تم اللہ سے، اور جب ملو گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ قادر، اللہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو اس دن تمہارے تمام کیے کراؤں کا فیصلہ ہوگا، بڑی جلدی فیصلہ ہوگا۔ تو اس ملاقات کا یقین ہوگا تو ڈر پیدا ہوگا، اور ڈر پیدا ہوگا تو تم گناہوں سے بچو گے، صرف یہاں نہیں، زندگی کے ہر موقع پر گناہوں سے بچو گے۔ پھر فرمایا یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد نبی سے کہا نبی آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا، ڈر پیدا ہوگا تو تمام محرمات سے بچے گا، ہر حرام کام سے بچے گا۔ تو ایسا مومن ہے، ایسے مومن کو خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ قرآن نہیں بیان کر رہا، یعنی ہم تمہیں کیا بتائیں کہ ہم تمہیں کس چیز کی خوشخبری، تمہارے ذہن میں آ نہیں سکتی۔ تم نے تو دنیا کی چیزیں دیکھی ہیں، جنت کے جو نعمتیں ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آیا۔ ہم تمہیں کس بات کی خوشخبری سنائیں؟ ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ حاکم الحاکمین جو کہ اس دن کا مالک ہے وہ تمہیں کہتا ہے میں تمہیں، اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اب دیکھیے یہاں یہ جو 2-3 دن سے مضمون چل رہا ہے وہ پورا ہو گیا، لیکن یہاں اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو شریعت ہمیں اتنی داخلی، اتنے اندر کی مکمل احکامات دے دے، کیا وہ بازار کے احکامات نہیں دیے ہوں گے اس نے؟ کیا خرید و فروخت کے احکامات نہیں دیے ہوں گے؟ کھانے پینے حلال حرام کی کوئی تفصیل نہیں بیان کی؟ تو غور کرنے کی بات ہے، جو اتنی گہرائی کی بات اور اتنی اندر کی بات ہمیں بتا دیں تو وہ جو اس کے مقابلے میں معاملات کے مسائل ہیں اس کی طرف ہمیں بھی توجہ دینی چاہیے، اور بلکہ مکمل شریعت کی طرف۔ اللہ نے ہم سے، قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت بنو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں نماز یہ عبادت کا ایک جز ہے، اصل بندگی ہے۔ بندگی اس بات کا نام ہے کہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ اس نماز اس کا بھی جز ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ایک محدود سی چیزیں ہیں، باقی اس کے علاوہ مکمل جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہو، تبھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔